اسی نے کہا کہ اس طرح ہوا ہے، مکے میں ایک آدمی آئے تھے اور یہ بات کر رہے تھے، تو اس نے اپنی کتاب کھولی اور پڑھ کر کے ان عربوں کو سنانا شروع کیا کہ آخری زمانے کا نبی ہوگا، شکل صورت ایسی ہوگی، ناک نقشہ ایسا ہوگا، ایسا قد ہوگا، ایسا رنگ ہوگا، یہ ساری باتیں سنیں اور سنا کر کہا کہ یہی تھے، ہاں بالکل یہی تھے، یہی تھے جو آپ بتا رہے ہیں، بالکل یہی بات۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہی ہے تو ان کی بات مان لو، یہ اللہ کا نبی ہے، ان کی بات قبول کرو۔ تو وہ کہنے لگا دیکھو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی گھر جانا ہے۔ جی ہاں گھر لگا ہوا ہے کہ ابھی گھر جانا ہے، پھر بعد میں کریں گے، آئندہ سال بھی تو آنا ہے ہم تو ہر سال آتے ہیں، ہر مہینے ہوتا ہے حسن بخش میں، آئندہ مہینے کریں گے یا پھر ایسے کریں گے۔ جی ہاں پھر کہ وہ بات بنی نہیں اور چلے گئے گھر۔ اگلا سال آیا حج کا زمانہ کہ بھائی حج میں جانا ہے، تو قبیلوں کا راج تھا، قبیلے تھے، راج تو تھا نہیں، ہر قبیلے کا بڑا وہ جو کہے وہی۔ تو قبیلے کے بڑے نے کہا کہ اس سال کوئی نہیں جائے گا، تو وہ سال تو یوں گیا، نہیں پہنچ پائے۔ ایسا ہی ہوتا رہا، ہاں ہر سال آدمی جب اپنا موقع کھوئے گا تو پھر اس کو موقع ملنا مشکل، یا تو موقع ہی نہیں ملیں گے یا موت آتی ہے۔ تو ہر سال ایسا ہوا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی ہجرت کی، ان کو موقع نہیں ملا۔ پھر ہجرت کے بھی 10 سال پورے ہو گئے، انہیں موقع نہیں مل رہا۔ پھر آپ نے حج کیا آخری دنوں میں، جبکہ آپ کی عمر میں 80 دن باقی تھے، حجۃ الوداع۔ تو وہ آدمی جس کو چٹک لگی تھی وہ حج میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور پوچھا کہ مجھے پہچانا کہ ہاں میسرہ ہے، نام بھی ان کو بتایا میسرہ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ساتھ جتنے لوگ تھے قافلے میں، جب آپ نے خیمے میں آ کے بات کی تھی، اس عرصے میں ایک ایک کر کے سب مر گئے، اب سوائے میرے کوئی بچا نہیں ہے، مجھے اللہ نے بچا لیا ہے، اور مجھے بھی اپنے دین کے کام پر آنے میں میری بھی تاخیر ہو گئی ہے۔ چنانچہ ان کو ایمان ملا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو آخری دن تھے، 80 دن باقی تھے، پر آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، ان کی زندگی اچھی ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو آپ آئے تھے اور ہمارے لوگ تھے وہ تو سب مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے دین پر نہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، یہ فرمایا۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے مجھ کو بچا لیا اور میں بچ گیا۔ ہاں تو میرے دوستو یہ ترتیب ہوتی ہے شیطان کی، ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں بھی اور بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کسی کا حق ہے دے دیں گے، کھا کے مر گئے ہیں، اور حقیقت میں کھا کے مر ہی جاتے ہیں۔ جی ہاں نہیں دے پاتے، کھا کے مر جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اکثر جہنم میں جانے والی یہ قسم ہے، ایک وقت سے دوسرے وقت پر ٹالنے والے، پھر انہیں موقع نہیں ملتا، وہ اللہ کا حق بھی کھوتے ہیں، مخلوق کا حق بھی کھوتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو دین کی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے کام کی طرف سبقت کرو، اللہ کے کام کی طرف آگے بڑھو، آگے بڑھنا، سبقت کرنا، جلدی کرنا
یہ حکم ہے کہ جلدی کرو، ہاں اہتمام کرو تاکہ ہاتھ سے موقع نہ جائے۔ دین کا نقصان ایسا ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی نقصان ہو گیا اس کا بدل ہو جاتا ہے، اس کا بدل ہو جاتا ہے۔ مال کی چوری ہو گئی، کوئی بات نہیں، آدمی مال کما لیتا ہے، لیکن دین کا جو نقصان ہوا ہے اس کا کوئی بدل نہیں۔ رمضان میں کسی نے روزہ نہیں رکھا ہے تو وہ روزہ گیا ہمیشہ کے لیے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جو نماز گئی اس کا کوئی بدل نہیں ہے، تو گئی وہ تو قیامت تک نہیں ملے گی۔ کہ دین کے نقصان کا کوئی بدل نہیں ہے، ہاں دنیا کے نقصان کا بدل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہے کہ دین میں کوئی نقصان نہ کرے، اپنے دین کو نقصان میں نہ اتارے۔ ہاں دنیا کا نقصان ہو جاتا ہو تو برداشت کرے، کیوں کہ دنیا تو یوں بھی فنا ہونے والی ہے، یہ کوئی رہنے والی نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں دعوت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی اپنے مقصد پر آوے، کہ ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اور جب زندگی مقصد پر آئے گی تو کیا ہوگا، اور زندگی مقصد پر سے ہٹ جائے گی تو کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو یوں ہے کہ اگر زندگی کو مقصد پر ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر قسم کے حالات کو سازگار اور موافق بنائیں گے۔ کیوں کہ اس نے اپنی زندگی مقصد پر ڈالی ہے، آخرت پر ڈالی ہے، ان کے حالات سازگار ہوں گے۔ اور زندگی مقصد پر نہیں ڈالی ہے کہ ان کے حالات پراگندہ اور پریشان ہوں گے۔ یہی ہے حدیث شریف میں کہ تفرق لعبادتی املؤ صدرک غنی واسد فقرک، اے بندے تو میرے کام کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیری حاجتوں کو اٹکنے نہیں دوں گا، پوری کروں گا، تو میرے کام کے لیے فارغ ہو جائے۔ لیکن آج ہم کو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے فرصت نہیں ہے، کہ ہم مشغول ہیں، ہم بیجی ہیں، ہمیں موقع نہیں ہے۔ اس لیے دعوت دی کہ تفرق لعبادتی، تو میرے کام کے لیے فارغ ہو جائے تو میں تیرے دل کو غنی کروں گا۔ آدمی کا دل غنی ہوتا ہے، آدمی کا دل فقیر ہوتا ہے، آدمی فقیر نہیں ہوتا۔ اس کے دل کو اللہ فقیر اور محتاج بنا دیتے ہیں، اس لیے وہ حاجتوں میں ہی رہ جاتا ہے، مقصد میں نہیں رہتا۔ چنانچہ جو لوگ مانگتے رہتے ہیں ان کے دل فقیر ہو جاتے ہیں، کتنا ہی ان کو ملے مگر وہ مانگتے ہی رہیں گے۔ ایسے ہی وہ تو مانگتے مانگتے فقیر ہو گیا، ایسے دنیا کمانے والے بھی دنیا کماتے کماتے وہ بھی فقیر ہو جاتے ہیں، وہ کماتے ہی رہتے ہیں، ان کا پورا ہی نہیں ہوتا۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ وہ فقیر ہے، اس نے جھولی لٹکائی ہے، لاٹھی لی ہے، تو ماڈل الگ ہے، دونوں فقیر ہے، یہ بھی فقیر ہے وہ بھی فقیر ہے، ماڈل الگ ہے۔ ہاں حدیثوں میں کہ اللہ نے ان کو فقر ڈالا ہے، یہ فقیر ہے، ماڈل الگ ہے، ورنہ اس کا بھی پورا نہیں ہوتا، اس کا بھی پورا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جب نظام الدین میں تھے تو